واپس نہ آئے. اگر خدا نہ خواستہ مولانا صاحب پر ایسے چارجز لگا دیے گئے کہ ان کے لیے کام کرنے میں کچھ دشواریاں ہوئیں تو مرکز سب کا ہے، پوری ملت کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا مولانا احمد لاٹ سے، مولانا ابراہیم سے کہ آپ بھاگتے ہوئے مرکز آئیے. ابھی ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہے، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوگا. آپ مرکز آئیے، مرکز کو سنبھالیے. اس لیے نہیں کہ آپ غالب آ گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مولانا سعد کو اس کی ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، اور آپ کام کو سنبھالیے. اور جناب معاویہ کی طرح وہ کہیں جیسے انہوں نے کہا تھا وہ رومی کتے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ کہیں. مولانا احمد لاٹ بھی کہیں، اور مولانا ابراہیم اور ان کے دیگر ساتھی کہیں کہ وہ میڈیا کے کتوں، یاد رکھو کہ اگر تم نے ہماری صفوں کو توڑنا چاہا، ہمیں بدنام کرنا چاہا، تم نے اگر چاہا کہ تم ہمیں ذلیل کر دو اور تم ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرو، تو یاد رکھنا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. ہماری صفوں میں کوئی دراڑ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس وقت ایک بہت ہی ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، جو آج کے حالات میں ایک برننگ ٹاپک ہے، جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے. ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جس کا ہر عضو صحیح ہو، بیماری سے محفوظ ہو. کیونکہ جسم کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ مثال دی ہے کہ انہیں آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح جسم کے اعضاء کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. پھر یہ فرمایا کہ جسم کے عضو میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے. بے خوابی ہوتی ہے تو پورا جسم شریک ہوتا ہے. درد کی کیفیت ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. تو امت مسلمہ کے آپس کے اتحاد کو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری امت ایک امت ہے. اور یہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت پیدا کرو، گروہوں میں اور فرقوں میں مت بٹو. امت اصل میں ایک متحدہ امت ہے، اور چونکہ اس امت کا بنیادی عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید میں اللہ کی وحدانیت کی بات جہاں مانی جاتی ہے، وہیں اس وحدانیت کے نتیجے میں امت کی وحدت بھی پیدا ہوتی ہے. اور امت کی وحدت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کا تعلق. شرک تفریق کا ذریعہ ہے. شرک صرف ایک اللہ کو نہیں ماننے دیتا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے. بہت سے دیوتا، بہت سی دیویاں، بہت سے بت، بہت سے صنم، بہت سے استھان وجود میں لائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ تعدد ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بے شمار گروہ پیدا ہوتے ہیں، فرقے پیدا ہوتے ہیں. امت مسلمہ کو اسی انجام سے بچنے کے لیے یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ آپس میں متحد رہیں اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ
اللہ کی خالقیت اور اللہ کی مالکیت اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی معبودیت، اللہ کی جو صفات ہیں اور جو اسماء حسنی ہیں، ان کو بھی اللہ کی توحید کے ساتھ، وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی صفات کو مانا جائے، اللہ کے اسماء حسنی کو مانا جائے، اور اللہ کے افعال و تصرفات کو مانا جائے، تو اللہ پر ویسا یقین ہو جیسا یقین قرآن پیدا کرتا ہے، جس یقین کی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے دی ہے۔ بہرحال جب ایسا ہوا کہ امت کے درمیان فرقے پیدا ہوئے، گروہ پیدا ہوئے، تو امت کمزور ہوتی چلی گئی، ٹوٹتی چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی وحدت کا اتنا خیال فرمایا، اتنا اہتمام فرمایا کہ ایسے حالات جب پیدا ہوئے کہ اختلاف ناگزیر تھا اور آپس کی صفیں ٹوٹ جانی تھی، تب بھی آپ نے کمزوریوں کو گوارا کرتے ہوئے وحدت اور اتحاد کو قائم رکھا۔ جس وقت جنگ بدر کے بعد جنگ احد کی فضا تھی اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو 1000 افراد اس مشورے میں شریک تھے، بڑے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہتے ہوئے ہم دشمن سے مقابلہ کریں کہ وہ ہمارے علاقوں میں گھسے اور ہم اس کا گھیراؤ کریں۔ یہ رائے بڑوں اور بزرگوں کی تھی۔ انہی بڑوں میں جو معمر بھی تھے بیکار تھے، عبداللہ ابن ابی بھی تھا جو منافقوں کا سردار تھا، لیکن مسلمانوں میں اس کا شمار تھا، اور مشورے میں وہ اور اس کے لوگ شریک تھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی، جوانوں کی طرف سے یہ رائے پیش کی گئی کہ ہم جس طرح بدر میں باہر نکلے تھے، ایسے ہی اب بھی ہم باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کریں، اور باہر بہت دور نہیں جانا تھا، بلکہ اس مرتبہ تو مسئلہ یہ تھا کہ احد کے پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھتے ہوئے جنگ کا میدان وہیں بنانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے قبول فرمائی اور پھر جنگ کی تیاری کر کے گھر سے باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ اب لوگوں کو احد پہاڑ کی طرف چلنا ہے۔ تو تمام سیرت نگار اس کو لکھتے ہیں کہ 1000 افراد، بہت سو نے 1000 صحابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، 1000 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، احد کی طرف چلے۔ راستے میں وہ ایک جگہ پہنچے کہ وہاں عبداللہ ابن ابی نے بغاوت کا اعلان کر دیا، ایک شور مچا دیا کہ ہم لوگوں کی رائے قبول نہیں کی گئی، نوجوانوں کی رائے قبول کر لی گئی، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 افراد بغاوت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ یہ ایسا صبر آزما اور امتحانی موقع تھا، ایک ایسی بلا تھی کہ جو صحابہ باقی رہ گئے تھے ان کے اندر سخت اشتعال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے ان سے جنگ کر لینی چاہیے، یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان سے نمٹ لیا جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، ہمارا جو اصل دشمن آ کر کھڑا ہوا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور مقابلہ اس سے کرنا ہے۔ خانہ جنگی سے آپ نے روک دیا اور اس بات کی کوشش فرمائی کہ مسئلے کو ابھی ہم حل کر کے آگے بڑھیں اور جو جنگ سامنے ہے اس جنگ میں شریک ہوں۔ پھر بہرحال احد کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست بھی ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے، یہ سارے نقصانات ہوئے، اور چونکہ اس کا اندازہ تھا عبداللہ ابن ابی کو، اسی لیے اس نے فرار اختیار کیا اور اس کے ساتھ 300 افراد واپس چلے گئے۔
جنگ کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوا، قرآن پاک میں ان منافقین کی بقیہ ادھیڑی گئی، ان کے بارے میں باتیں کہی گئیں، نام بنام قرآن پاک میں بات نہیں کہی جاتی ہے، لیکن اس حلقے اور گروہ کے بارے میں اتنی باتیں کہہ دی گئیں کہ بالکل حقیقت واضح ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑے رکھنے کے لیے عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے لوگوں کو خارج نہیں کیا، جماعت کے ساتھ جوڑے رکھا، اور پہلے جس طرح کے تعلقات تھے ان ظاہری تعلقات کو قائم رکھا گیا۔ تو یہ آپ کا وہ عمل ہے جو بڑا حیرت انگیز ہے۔ اسی طرح سن 5 میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بنی المصطلق سے جنگ سے واپسی پر منافقوں نے الزام لگا دیا تھا، اور عبداللہ ابن ابی اس میں پیش تھا، قرآن پاک کی سورۃ النور میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذی تولی کبرہ، جو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جو اس وقت کی صورتحال تھی وہ اتنی خطرناک تھی کہ مسلم معاشرہ بس ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بھی برداشت کر لیا اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں مربوط رکھا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر اس پورے حلقے کا بائیکاٹ کیا جاتا، اس کو الگ کر دیا جاتا، یہ نہیں کیا۔ تو ہر حالت میں اس کی کوشش رہی کہ جن کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کے دل سیاہ ہیں، ان کے دماغ بگڑے ہوئے ہیں، وہ منافق ہیں، طے شدہ تھا، اور وہ صحابہ میں شامل رہتے ہیں اور مجلسوں میں شامل رہتے ہیں، نماز بھی آ کر پڑھتے ہیں اور جہاد میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی وارداتیں ان سے وابستہ ہیں۔ پھر بھی جو چیز لینے کی ہے کہ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کو بکھرنے نہیں دیا، سب کو آپ جوڑ کے رکھتے تھے، اور جو خطابات فرماتے تھے ان میں صاف وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیتے تھے کہ مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، اوصاف ان کے بیان کرتے، اعمال بیان کرتے، افعال بیان کرتے، ان کے حالات بیان کرتے، نام نہیں لیتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سمجھنے والے سب سمجھتے تھے کہ ہماری صفوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو گھسپیٹیے ہیں، آستین کے سانپ ہیں، جو ایک طرف تعلقات یہودیوں سے رکھتے ہیں اور ایک طرف ہماری صفوں میں بھی رہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ اب دور آگے آتا رہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ نفاق آگے بڑھتے بڑھتے ارتداد تک پہنچ گیا، یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کی ایک عمومی لہر ہو گئی، تو اب اس وقت ابو بکر صدیق کے نزدیک یہی حل تھا کہ اب ان سے جنگ کی جائے، اور ان سے جنگ کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو مخلص مسلمان تھے ان کو غلبہ حاصل ہوا، اور جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے وہ پھر بعد میں عافیت سے گزرا۔ تو یہ جو صورتحال تھی یہ چلتی رہی۔ ایک دور وہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی، جناب معاویہ نے بغاوت کی اور ایک جنگ چھیڑ دی۔ اب جو بات مجھے اس موقع پر کہنی ہے کہ انہوں نے ایک جنگ چھیڑ دی، بڑی بھیانک جنگ تھی، اس میں ہزاروں افراد شہید ہوئے، لیکن جب ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ رومن امپائر کا ایمپیرر مسلمانوں کی اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو یہ بات تمام تاریخ کے ماہرین نے لکھی ہے، اور جنہوں نے جناب معاویہ کی سیرت لکھی ہے انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، علی کی سیرت پر جن حضرات نے کتابیں لکھی انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جناب معاویہ نے رومن ایمپرر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ او رومی کتے، اگر تو نے یہ چاہا کہ ہماری خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر تو ہم پر حملہ آور ہو، تو یاد رکھ کہ علی کی فوج کا میں ایک ادنا سپاہی بن کر تو اس سے مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے اور یہ ایک کردار ہے،
اب یہ جو کردار ہے، اس کردار کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ باوجود شدید دشمنی کے بھی اور سخت لڑائی کے، جو ہمارا مشترک دشمن ہے اس کو ہم کسی حالت میں فراموش نہ کریں۔ ہم اپنے درمیان کے اختلافات کو فراموش کر کے ساری توجہ اس پر مبذول کریں جو مشترک دشمن ہے، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ میں اس موقع پر اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت 90 سال سے ایک ایسی جماعت کی شکل میں سامنے آئی ہے مسلمانوں کے درمیان، پوری دنیا میں، کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی جد و جہد، اپنی مشقت، اپنا خرچ کرنا اور مشقتیں اٹھانا، اس میں اس جماعت کے مقابل کوئی اور جماعت نہیں۔ الاخوان المسلمون اس میں بہت ممتاز ہیں کہ وہ ان کی تحریک جامع ترین تحریک ہے۔ اس تحریک کا تعلق عبادت سے بھی ہے اور معاشرت سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے اور سیاست سے بھی ہے اور تعلیم سے بھی ہے اور تربیت سے بھی ہے، اور اس کی جو قربانیاں ہیں، اس نے جو قربانیاں دی، کیونکہ اس کا ٹکراؤ ہوا وقت کے ظالموں سے، جباروں سے، طواغیت سے اور عالمی دشمنوں سے۔ اس میں اس نے جس قربانی کا مظاہرہ کیا ہے وہ قربانی ایسی ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اس دور میں کسی جماعت نے ایسی قربانیاں نہیں دی جیسے الاخوان المسلمون نے دی۔ لیکن جہاں تک تبلیغی جماعت کا تعلق ہے، اس نے عبادت کے پہلو پر، روحانیت کے پہلو پر، اخلاق کے پہلو پر جو توجہ مبذول کی، جیسے حالات تھے ہندوستان کے 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اور دوسری دہائی میں، ان حالات میں مسلمان ایسی حالت میں تھے کہ لگتا تھا کہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، عبادت کی فکر نہیں ہے، سیاسی تحریکوں میں لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر ہوئی کہ ایمان ہی رخصت ہو رہا ہے، لوگ عبادت سے محروم ہو رہے ہیں، لوگوں کے اخلاق متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے پہلے تو لوگوں کو اپنے اس ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے۔ یہ ایک ایسی جد و جہد تھی جس نے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جس کی نظیر دور دور نہیں ملتی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک یقیناً مثالی تحریک تھی، بڑی جامع تحریک تھی، اور تبلیغی تحریک اسی کا امتداد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تحریک کا جس طرح سے امتداد ہوا ہے اور وہ منتقل ہوتی رہی ہے ان لوگوں میں کہ جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاف تھے، خلفاء تھے اور آپ کی تحریک کے حاملین تھے، انہی کی یہ تحریک منتقل ہوتے ہوتے مختلف تحریکات کی شکل میں سامنے آئی۔ ملک کی جو مختلف تعلیمی، دعوتی، اصلاحی تحریکات اٹھی ہیں، ان پر سایہ جو ہے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا ہے۔ بہرحال جہاں تک تبلیغی تحریک کا تعلق ہے، وہ اس اعتبار سے بہت ہی ممتاز تحریک رہی ہے کہ اس میں جو لوگ شریک ہوتے رہے انہوں نے قربانیاں دی، مال اپنا خرچ کیا، اپنا گھر چھوڑا، دین کے لیے چھوڑا، اللہ سے تعلق کے لیے چھوڑا۔ انہوں نے شب بیداری اور تہجد گزاری کے ساتھ اپنی راتیں گزاری ہیں اور اپنے دن کو انہوں نے اللہ کے دین کے کام میں مشغول رکھا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ دوسروں کی اصلاح گویا کہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی اصلاح کی طرف ساری توجہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی اصلاح جو تھی اس کی پوری توجہ یہ تھی کہ ایمانیات میں پختگی پیدا ہو، روحانیات میں ترقی ہو، اور عبادات صحیح طور پر ادا کی جائیں، اور علم دین کا بھی اہتمام ہو، اور اخلاص اختیار کیا جائے، دنیا داری مقصود نہ ہو، وجاہت اور مال و دولت مقصود نہ ہو، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلا جائے، گھر چھوڑا جائے۔ گویا نبی پاک علیہ السلام جس طرح سے جماعتوں کو روانہ کرتے تھے دعوت کے کام کے لیے بھی اور جہاد کے کام کے لیے بھی، اس میں جو دعوت کا پہلو تھا اس کو خاص طور پر حالات کے تقاضے سے جماعت نے اختیار کیا۔ لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ادھر پچھلے چند سالوں میں کہ جماعت کے لوگوں میں دوریاں پیدا ہونے لگیں،
دلوں میں کینے پیدا ہونے لگے، ایک دوسرے کے مخالف جذبات بھڑکنے لگے، اور رائے کا اختلاف ناقابل برداشت ہونے لگا، جس کے نتیجے میں جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک وہ ٹکڑا جس کا مرکز نظام الدین سے تعلق ہے، ایک وہ ٹکڑا جس کو شورائی جماعت کہا جاتا ہے کہ ان کا اصرار یہ رہا کہ شورا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اور ضرورت ہر وقت ہے، اور اللہ کا یہی حکم ہے اور نبی کا یہی حکم ہے کہ یہ فرقے واریت ختم ہو، یہ ٹکڑے نہ رہیں، اور سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ذات بن جائیں۔ آج اس صورتحال میں جب کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایک عذاب الہی ہے جس نے دہلا کے رکھ دیا ہے، اور کتنی اموات ہو رہی ہیں، اس موقع پر بھی کیا دونوں جماعتوں میں اتحاد نہیں ہوگا؟ کیا مصیبتوں میں جب دشمن سے مل رہا ہے، اور جب پارٹیوں کے اختلافات رک گئے ہیں، دنیا کی بڑی طاقتوں کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، چین اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد چاہ رہے ہیں، جب یہ صورتحال ہو تو کیا یہ دو جماعتیں آپس میں جڑیں گی نہیں؟ یہ اپنی خانہ جنگی قائم رکھیں گی؟ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جب مرکز نہیں، تبلیغی جماعت نشانے پر ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام نشانے پر ہے، مسلمان نشانے پر ہے، آج جو بات کہی جا رہی ہے، خاص طور پر چینلز پہ کہی جا رہی ہے، اخبارات میں کہی جا رہی ہے، اس سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ پوری ملت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان تمام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جو جماعت کے کام سے، دین کے کام سے، عبادت کے کام سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ زبردست نقصان پہنچ رہا ہے، باہر سے آنے والوں کو نقصان، یہاں پر جو ان کا استقبال کرتے تھے ان کو نقصان، اور موضوع یہ کہ قانون کی خلاف ورزی جماعت کر رہی ہے، اور صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے بلکہ بات یوں کہی جا رہی ہے کہ اس کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میڈیا اس جماعت کو اس طرح پیش کر ہوئے فاسد لوگ، بد اخلاق، بد تہذیب، بے ادب اور ظالم قسم کے لوگوں کی جماعت ہو، یہ تصویر ہے کہ وہ ڈاکٹروں پر تھوک رہے ہیں، وہ کہیں پتھر مار رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی نجی مجلس میں یہ کہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس میں مبالغہ آرائی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اور ایک خاص ٹارگیٹنگ بھی ہے، یہ سب صحیح۔ کوئی اگر یہ آپس میں کہہ کر اپنے کو خوش کر لے تو وہ خوش ہو سکتا ہے، طفل تسلیوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور جو لوگ شورا سے تعلق رکھتے ہیں، جو کٹ گئے، الگ ہو گئے، مرکز سے جدا ہو گئے یا مرکز سے انہیں جدا کر دیا گیا، وہ تماشا دیکھتے رہے، تماش بین بنے کہ مصیبت جو آئی ہے وہ مولانا سعد پر آئی ہے، وہ کرنٹائن میں ہیں یا لوگوں سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو بھگوڑا کہا جا رہا ہے، ان کو ذاتی کرنے والا کہا جا رہا ہے، سارے اعتراضات کی بوچھار ان پر ہے۔ تو اگر دوسرے لوگ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ جو ان کے مخالف تھے اور جنہوں نے ان پر گویا کہ ان کے نقطہ نظر سے زیادتی کی، اب ان پر مصیبت آئی ہے، تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑی بھول ہوگی، اور اس کے نقصانات پوری ملت کو، جماعت کو تو پہنچیں گے ہی، پوری جماعت کو پہنچیں گے، اور بیرون ملک سے تعلقات کو پہنچیں گے۔ اس لیے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ لوگ خاموش بیٹھیں۔ میں نے بار بار درخواست کی ہے، مولانا سعد سے پہلے دن سے میری درخواست ہے، ان کے قریب ترین لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ دعوت کا اظہار ہو، یہ وہ موقع ہے کہ تمام انسانوں سے بات ہو، یہ وہ موقع ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حجت قائم کی جائے، یہ وہ موقع ہے کہ 6 نمبروں پر بات ہو، ٹی وی پر بات ہو، چینلز پر بات ہو، اخبارات میں اس کے بارے میں تفصیلات ہو۔ دنیا اس وقت سننے کے لیے تیار ہے، دنیا بے چین ہے، دنیا جاننا چاہتی ہے، اور اس وقت اگر نہ سنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حق کی ادائیگی میں اتنی بڑی کوتاہی ہوگی، اور یہ دین جو رحمت للعالمین کا اور رب العالمین کا دین ہے، یہ دین جو ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ قرآن جو سب کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ شریعت جو سب کا قانون ہے، اگر ہم اس موقع پر بھی جبکہ دنیا سننا چاہتی ہے کہ بھئی آپ کا کیس کیا ہے، آپ پر جو اعتراضات ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، آپ بتائیے، آپ اپنا دفاع کیجئے،
جیسے نبی پاک علیہ السلام مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، قرآن کے الفاظ میں نبی کو کہنا ہوتا تھا، قرآن بات کہتا تھا، قرآن دفاع کرتا تھا، قرآن ہجوم کرتا تھا، قرآن حقائق بیان کرتا تھا۔ نبی پر جو مکہ مکرمہ میں اعتراضات تھے، جو گالیاں بکی جاتی تھی، خاموش ہو کر نبی پاک علیہ السلام کمرے میں بیٹھ کر نہیں سنتے تھے، بلکہ ان کا قرآن کے الفاظ میں جواب دیتے تھے، اور وہ جواب اتنا طاقتور، اتنا چیلنجنگ، اتنا معجزانہ، اتنا معجزانہ ہوتا تھا کہ لوگ محسوس کرتے تھے جیسے ایک جادو ہے جو ان کے دلوں کو چھیدتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں یہ کہا گیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب کافر و منکر یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، بلکہ غلغپاڑا مچاؤ، شور مچاؤ، کانوں میں آواز نہ پڑے تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح غالب آئیں گے، اور قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اپنے حقائق بیان کرتا تھا۔ یہ نبوی، انبیائی، ربانی منہج ہے۔ یہ قرآن اپنے معجزے کو واضح کرتا ہے، اسلام معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حقائق ہیں وہ معجزہ ہیں۔ اس لیے جب ان کو بیان کیا جائے گا تو وہ اثر ہوگا جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا اثر ہوا، ید بیضا کا اثر ہوا، حضرت صالح کی اونٹنی کا جو اثر ہوا، حضرت عیسیٰ کے دم کا، دم عیسیٰ کا جو اثر ہوا۔ یہ ربانی اور الہی چیزوں کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے، تو اس موقع پر خاموشی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹی وی پر آنا درست نہیں ہے تو حالت اضطرار میں ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ حالت اضطرار ایسی ہے جس میں دعوت کے لیے ایک طلب ہے، اور یہ دعوت اس موقع پر جتنی وسعت کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے کسی اور دور میں نہیں آئے گی۔ پھر معمول کے مطابق حالات ہوں گے، لیکن وہ معمول دوسرا ہوگا، ماضی سے مستقبل کٹا ہوا ہوگا، پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئے گی۔ اور اسی طرح جماعتی سطح پر اس میں شورا اور مرکز الگ نہیں ہوں گے، جماعتی سطح پر یہ تبدیلی آئے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے مولانا احمد لاٹ صاحب سے، میری درخواست ہے مولانا ابراہیم صاحب سے، میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو گجرات میں ہیں، کرناٹک میں ہیں، جناب فاروق صاحب اور وغیرہ وغیرہ، جن حضرات کو اللہ نے زبان دی ہے، جن حضرات کو اللہ نے بیان کا سلیقہ دیا ہے، جو انسانوں کے سامنے بات کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہی مخاطب کرتے رہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ پوری قوم سننے کے لیے تیار ہے، اور وہ سنے گی۔ اور مولانا سعد کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو تو الزامات میں کے گھیرے میں لایا گیا ہے، لیکن اگر اس وقت چینل پر مولانا احمد لاڈ آئیں گے یا مولانا ابراہیم یا ان کے دیگر حضرات آئیں گے تو پورا ملک 130 کروڑ لوگ ان کی بات سنیں گے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی بھی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مرکز کو پہلے ہی سے بند کر دیا تھا۔ اس اعتبار سے یہ ان کا مثبت پہلو ہے، اس مثبت پہلو سے فائدہ اٹھائیں، اور اس وقت ان کو چاہیے کہ مولانا سعد سے اختلافات ختم کریں، مولانا سعد کو چاہیے کہ ان سے اختلافات ختم کریں، سب مل کر متحد ہو کر جماعت کو، اسلام کو، دین کو، ملت کو بچانے کے لیے کاندھے سے کاندھا ملا لیں، دل سے دل ملا لیں، دماغ سے دماغ ملا لیں، اور وہ سب حضرات یہ سمجھیں مرکز ہمارا ہے، یہ نہیں کہ صرف فیض الہی مسجد ہمارے لیے ہے، اس بات کو بھول جائیں۔ اور جناب معاویہ کی طرح وہ کہیں جیسے انہوں نے کہا تھا او رومی کتے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ کہیں، مولانا اسماعیل، مولانا احمد لاٹ بھی کہیں، اور مولانا ابراہیم اور ان کے دیگر ساتھی کہیں کہ وہ میڈیا کے کتوں، یاد رکھو کہ اگر تم نے ہماری صفوں کو توڑنا چاہا، ہمیں بدنام کرنا چاہا، تم نے اگر چاہا کہ تم ہمیں ذلیل کر دو اور تم ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرو، تو یاد رکھنا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہماری صفوں میں کوئی دراڑ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، یکجان دو قالب ہیں۔ یہ بات اس وقت پوری قوت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے۔ میں عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں، میں ملتمسانہ طور پر عرض کر رہا ہوں، بار بار میں دہرا چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ موقف اختیار نہ کیا گیا، اور اگر ہمارے وہ بزرگ پھر مرکز واپس نہ آئے، اگر خدا نہ خواستہ مولانا صاحب پر ایسے چارجز لگا دیے گئے کہ ان کے لیے کام کرنے میں کچھ دشواریاں ہوئیں، تو مرکز
سب کا ہے، پوری ملت کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا مولانا احمد لاٹ سے، مولانا ابراہیم سے کہ آپ بھاگتے ہوئے مرکز آئیے۔ ابھی ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہے، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوگا، آپ مرکز آئیے، مرکز کو سنبھالیے، اس لیے نہیں کہ آپ غالب آ گئے، بلکہ اس لیے کہ مولانا سعد کو اس کی ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، ملت کو ضرورت ہے، اور آپ کام کو سنبھالیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہیے کہ جہاں پر ضرورت تھی طبی ہدایات پر عمل کی، حکومتی ہدایات پر عمل کی، تو ہم نے وہ عمل کیا۔ اور اگر غلطی ہوئی مولانا سعد سے تو غلطی بہرحال ایسی ہوتی جس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ غلطی کو پیچھے چھوڑ کر آدمی اچھائی کی طرف اور خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ مسائل انشاءاللہ دیر سویر حل ہوں گے، اور جو جھوٹے مفتری، جو مکر و فریب کے بنے ہوئے لوگ اپنی گندی زبانوں سے اس وقت حق کے خلاف، دین کے خلاف، ملت کے خلاف بات کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کیا، میرا یہ کہنا ہے کہ جس نے تھوکا کسی کے اوپر اس کو سب کے سامنے لایا جائے، یہ ثبوت کے ساتھ کہ واقعی یہ اس نے کیا۔ جس نے کسی کو ڈھیلا مارا اس کو سب کے سامنے لایا جائے، دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ شخص۔ کوئی بات مجمل اور مبہم اور صرف بدنام کرنے کے لیے نہیں چلنے دی جائے گی، وہ ان افراد کو لایا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے عدالت میں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے، تو جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ان کے خلاف وہ فیصلہ قانونی ہوگا، دستوری ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن صرف ایک آدھ دو چار واقعات کا تذکرہ کر کے کوشش یہ کرنا کہ 90 سال سے جس جماعت نے لاکھوں انسانوں کو گندی اور ناپاک زندگی سے نکال کر تقوی اور طہارت کی زندگی عطا کی، اور بگڑے ہوئے ماحول سے نکال کر مسجدوں کے روحانی، دینی اور ایمانی ماحول میں منتقل کیا، اس کو نشانہ اور ٹارگٹ بنا کر کام کو، اس ملت کے کام کو، دعوت کے کام کو، ایمانیات کے کام کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس معاملے میں پوری ملت متفق ہے۔ میں نے مولانا توقیر رضا صاحب کا بیان سنا، میں نے فلاں شیخ قادری کا بیان سنا، میں نے سنا کہ ان سب نے اتحاد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آپس کے اختلافات کو موقع نہیں دیا، اور میں مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، میں کیا پوری ملت شکر گزار ہے کہ انہوں نے جو چینلز جھوٹ بول رہے ہیں اور گندے اعتراضات کر رہے ہیں ان کے خلاف عدالت میں چارہ جوئی کی کوشش فرمائی اور اس کا اظہار کیا، اعلان کیا۔ اور باوجود اس کے کہ دیوبند کو مولانا سعد سے اختلافات ہوئے اور فتویٰ بھی ہوا، مولانا ارشد صاحب کو بھی اختلاف ہوا، لیکن ان تمام اختلافات کو فراموش کر کر اس وقت دیوبند ہو یا ندوہ ہو یا مظاہر ہو یا علماء ہو، اور یہاں تک کہ جو بریلوی کہلاتے ہیں، دیوبندی کہلاتے ہیں، اور دیگر حلقوں کے سب اس وقت پورے اتفاق کے ساتھ اس محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ملت کو اور امت کو، دعوت کو اور دین کی تبلیغ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور جو باتیں غلط ہیں سو غلط ہیں۔ اگر غلطی بھی کسی سے ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح ہونی ہے، اس غلطی کی تشہیر کر کے، صرف بدنام کر کے دلوں کی بھڑاس نکالنا، اور جو ایجنڈے ہیں، خفیہ ایجنڈے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے، ان کی طرف لے کر جانا اور ملک میں افراتفری اور بد امنی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ سب سے بدترین جرم ہے۔ اگر 4 لوگوں نے جرم کیا ہے تو اس کو 4000 اور 4 لاکھ اور 4 کروڑ پر مسلط کرنا، یہ ایسی گندی بدترین بدنیتی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو بچھو اور سانپ اور بھیڑیے کرتے ہیں۔ لہذا اس سے اپنے کو بچانے کے لیے، اور پوری ملت کیا بلکہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ سارے لوگ سامنے آئیں۔ مولانا سعد صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم صاحب اعلان کریں کہ وہ سب ایک ہیں اور وہ ایک محاذ پر ہیں، ایک اسٹیج پر ہیں، اور مرکز سب کا ہے۔ اس لیے جو اختلافات تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت مسئلہ پوری ملت کا ہے، پوری امت کا ہے، اور پوری جماعت کا ہے، اور دین کے کام کا ہے۔ جماعت بھی آتی ہے اور جاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی جماعت رہے اور آئندہ نہ رہے، لیکن یہ دین رہے گا
تا قیامت رہے گا، سر بلند رہے گا، غالب رہے گا۔ اس لیے اس دین کی خاطر لوگوں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میڈیا میں آئیے، آپ اخبار میں کہیے، آپ ٹی وی پر کہیے، آپ بیان کیجئے، اپنی بات کہیے جو اللہ کی بات سنائیے، پوری قوم سننے کے لیے تیار ہے۔ ہندو بھی ہمارے بھائی، جینی بھی بھائی، بدھسٹ بھی بھائی، سکھ بھی ہمارے بھائی، سب انسانی بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک رشتے میں پیوست ہے، سب کے ماں باپ ایک ہیں، سب کا پروردگار ایشور اللہ لارڈ ایک ہے۔ لہذا جس اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اسی لیے کہ پوری دنیا کے سامنے حق کو پیش کریں، دعوت کو پیش کریں، ان کی دعوت کو ایک حلقے میں محدود کر کے، پھر ایک جماعت میں محدود کر کے، اور پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب بدنامی سب ان کے لیے مخصوص طور پر سامنے لائی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اور کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کسی مصیبت نے اگر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دیا تو وہ مصیبت بھی ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہے، اور ہماری سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم زحمتوں کو رحمتوں سے بدل دیں، اور ہم کسی مصیبت سے عبرت حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، اس کو مثبت رخ پر لے کر چلیں، تو یہ ایک بڑا کام ہوگا۔ یہی بات سب سے میں کہتا ہوں، توحید سے کسی حالت میں مت ہٹیے، عقیدہ توحید پر زندہ رہیے اور اسی پر مرنے کا فیصلہ کیجئے۔ ایشور ایک ہے، وہ دو نہیں ہے، وہ چار نہیں ہے۔ طاقت ایشور کے ہاتھ میں ہے، پرماتما کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہیے سب کے سامنے، اس حقیقت کو پیش کیجئے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات میں اپنے ادارے والوں سے بھی کہتا ہوں، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر فتوے بازی مت کیا کیجئے اور اختلافات مت پیدا کیجئے۔ ہاں، توحید و شرک کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو پوری قوت سے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پھر اتفاق باقی نہیں رہتا، اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہاں، دعوت دی جاتی رہے گی، جو ابھی اس توحید سے دور ہے ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اس کے قریب آئیں۔ جو ابھی وحدانیت الہ کو نہیں مان پا رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ دو نہیں، وہ تین نہیں، وہ 10 نہیں، وہ سینکڑوں نہیں۔ یہ بات بہرحال سمجھائی جائے گی، اور سمجھانے سے باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ کوئی بات اگر منسوب کر دی گئی کسی کی طرف کہ وہ تبلیغی تھا، اس نے یہ کیا، میرا تو یقین ہے کہ جس نے کسی کو ڈیلا مارا ہو یا جس نے کسی پر تھوک دیا ہو وہ ہرگز تبلیغی نہیں۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جو انسانیت سے بھی عاری ہو چکا ہے، وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ اب اس کو سامنے تو لایا نہیں گیا، کسی نے بھی یہ حرکت کی اور یہ کہہ دیا گیا کہ وہ تبلیغی ہے۔ وہ اگر گیا بھی مرکز تو وہ تبلیغی نہیں، اس کا تعلق جماعت سے نہیں ہے۔ وہ اگر گھسپیٹیا ہے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس سے نفرت لازم ہے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ توبہ، اس سے یہ غلطی ہو گئی۔ میں جماعت میں گیا تھا اور میں نے ڈاکٹروں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، یا نرسوں کے ساتھ نہیں کیا، یا میں نے غصے میں کسی پر پتھر چلا دیا، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں علل اعلان پوری قوم کے سامنے کہ مجھے جو تعلیم دی گئی ہے وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ کی عبادت کی تعلیم دی گئی ہے۔ میرے نفس امارہ نے مجھ سے کچھ غلط کام کرا دیا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ بس اس وقت میں یہ پیغام دے رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا اور مثبت جواب ملے گا انشاءاللہ۔